बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इसार राना फेसबुक पेज पे भी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे पाकिस्तानी दिल के करीब जो लोग हैं उनके लिए ढेरों दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे हीरो हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा शादाबाद रखे। जो मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उस मुश्किलात में अपनी मदद फरमा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और आपकी मोहब्बत रोज मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, बड़ी बात है। देखिए, आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये शायद समझते हैं कि हालात ने और मामलात ने इमरान खान की सियासत को फौरी तौर पे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैं कहा कि इस हुकूमत के सबसे इंपॉर्टेंट वजीर ख्वाजा आसिफ ने टल खड़काते ने तो उन्होंने भाईजान का काम ही उन्होंने कहा भाई हमारे साथ हाथ ना हो जाए कहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ हाथ होने जा रहा है। अब हाथ कैसे होने जा रहा है भाई? सारा सिस्टम तुम्हारा, अब तुम बेहतरीन कोऑर्डिनेशन में हो और क्या कहते एक पेज पे हो, अदालतें तुम्हारे साथ हैं, पार्लियामेंट में पीटीआई को फिर ये क्या चक्कर है? केड़ा तुहानू खौफ पै गया? ये कौन सा खौफ है जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि साजिशी अनासर जो है इमरान खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये है मेरा आज का वीडियो कि ये साजिशी अनासर कौन से हैं जो इमरान खान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे हैं, और अगर है तो फिर तो गेम ही कुछ और हो गई। क्योंकि अब जरा देखो कि क्या है, पिछले 4.5 साल में इमरान खान का कद बढ़ा या छोटा हुआ? आप कहेंगे जो तो तोड़ तोड़ के पता नहीं कितने चला गया। क्या इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी कंपेन हुई उसने एक सियासतदान से उसे एक अजीम लीडर बनाया कि नहीं बनाया? तो कहोगे जो पूरी दुनिया दे विच रोले पै गए, चार चुफेरे, ठीक है ना। तो वो तो जहां निकला है जंज टुड़ पे वाजिया नाल कोश खड़े हो जाते हैं लोग। तो उसका क्या गया इस सारी गेम में? क्या इस वक्त इमरान खान का कद इतना बड़ा नहीं हो गया कि अगर वो आज बाहर निकले और वो खड़ा होकर आज कह दे कि कल से एक रोटी सबने खानी है, तो क्या कौम मगर नहीं खड़ी रहेगी? तो ये कद तो यही तो खौफ है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी का। और खौफ क्या है? ये ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि ना कि साजिशी अनासर इमरान खान को वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो ये कोई मैं और आप तो नहीं साजिशी अनासर हो सकते। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया सारे निजाम के ऊपर कि वो साजिशी अनासर कौन है। और ख्वाजा साहब के जो पेट में साई साई कच्चे गोगलू ना खाई टिड़पीड़ होगी, वो ये टिड़पीड़ क्यों शुरू हो गई एकदम? कभी वो बाजवा साहब के पीछे चढ़ाई कर देते हैं, कभी वो कुछ और पे कर देते हैं। अब यहीं पे इस बात को होल्ड करें, एक और चीज में आगे अब आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं वापस इस पे आऊंगा। बाजवा साहब का जो इतना रोला रप्पा पाया हुआ इन्होंने, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जनरल फैज वाले इश्यूज से को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि खुरा आखिर में जाके इधर ही निकलना है इसलिए बाजवा साहब की तरफ किया जाए। लेकिन जो जिम्मेदार जरा है वो कहते हैं कि जी बाजवा तो कोई अख चुक के नहीं देख सकता, उन्होंने तो मट्टी को कोई हाथ नहीं ला सकता, यानी उनकी तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता, उनका नाम ही नहीं है। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब की नन्ही नन्ही ख्वाहिशों के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार साहब की पकड़ाई हो सकती है, बंदयाल साहब की हो सकती है, और कुछ इस तरह का ताने बाने बुने जा रहे हैं कि कोई एक अदालत में इस तरह की दरखास्त चली जाए कि जी जजेस ने मिलकर ऐसा किया और जजेस ने ऐसे किया, जैसे जनरल फैज साहब के खिलाफ हुआ। तो जस्टिस साकिब निसार, बंदयाल और उस दौर के जो ये जज हैं, इन सबको रगड़ा लगाया जाए। जनरल बाजवा को तो फिर बहुत मामलात खुलेंगे ना। बाजवा साहब ने जनाब अली, जनरल फैज साहब उनके नीचे थे, और फिर जो कुछ भी होता रहा वो तो उनकी कैसे मुमकिन है कि कैप्टन को ना पता चलता हो? फिर जो कुछ भी जनरल फैज करप्शन करते रहे वो भी उनके इल्म में होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सियासी जोड़ तोड़ होता रहा वो भी होना चाहिए। वो मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि जनाब हम बाजवा साहब और फैज साहब की मौजूदगी में कहा गया था अदमत लेके आओ। फिर क्या नाम है, शाहिद आ गए कि जब फैज साहब ये एंगेजमेंट कर रहे थे तो बाजवा साहब के सारे इल्म में थी, और बाजवा साहब दूसरी तरफ अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं तो मैं सिस्टम ही लपेट दूंगा, और बाजवा साहब भी इन्वॉल्व थे। अब
رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی مجھے دیکھ کے باجوہ صاحب نے فیض صاحب کو کہا کہ رانا ثناءاللہ بہت موٹا ہو گیا، اسے پھر جیل کر دو. یعنی براہ راست ڈائریکٹ انٹریکشن تھے. عمران خان کا بیان ریکارڈ ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، تم پلے بوائے تھے. تو یہ سارا کچھ ایسا لگتا ہے کہ گھنٹہ گھر جا کے باجوہ صاحب کے گرد کھڑا ہوگا، لیکن باجوہ صاحب کو بچانے کے لیے جیسے ثاقب نثار کی قربانی دی جا سکتی ہے اور ان کو کٹہرے میں لا کے ان کو کھینچا جا سکتا، ترویا جا سکتا. پنجابی میں آپ سمجھتے ترو کا ترویا جانا ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ذرا گھسیٹا جائے گا اور دھکے دیے جائیں گے، یہ تاکہ جو ان کی توجہ ہے باجوہ صاحب سے میڈیا کے ہٹ کے جیسے ثاقب نثار اور بندیال صاحب کی طرف چلی جائے. کچھ جو میڈیا پرسنز ہیں ان کے بھی گھیرا تنگ ہوگا، چاہے وہ باہر بھی چلے گئے ہوں تب بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تاکہ جو ادھر سے ایک گولہ باری ہو رہی ہے اس کے اندر کو تھوڑا سا ٹھہراؤ آ سکے. صحافیوں کا تو میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے کہ شاکر روان صاحب کو آج پیش کیا گیا اور ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. شاکر روان بیچارہ غریب گھر کا بچہ ہے. غریب گھر کے بچوں کو آپ نے، وہ آج کیا کہتے ہیں، ہمارا سوراب برکت صاحب 3 عدالتوں میں پیش ہوئے اور تینوں میں ججز نے کیس کی سماعت نہیں کی. دوسری جانب آغا سرور اور رائے غلام علی جو ہیں وہ بیچارے بھی کیا کہتے ہیں اسی طرح درگور، ان کو بھیج دیا گیا جیل، جوڈیشل ہو گئی ہے ان کی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو سچ بولنے کا یہ پاکستان میں سکوپ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو برطانیہ کے مشہور اخبار ہے ٹیلی گراف، ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. بڑی تسی رولا پاندے ہو نا، کوئی باہر دے اخبار کوئی سوتر دی خبر لگ جائے تو کہتے او پا یہ دیکھو ساڑی کتنی تعریف ہو جناب دنیا نے شہباز شریف کو ہو مریم صاحبہ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اے سرٹیفکیٹ یہ کہتے ہیں. وہ ڈیلی ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے ایک سوال کیا ہے دنیا کے کرکٹر سے، ان کو اب انوالو کر رہے ہیں وہ کہ آپ خاموش ہیں. دنیا کا اتنا بڑا لیجنڈ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، 2.5 سال سے جیل میں ہے، اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں اسے رکھا ہوا ہے، اس کو ہر وقت کیمروں کے اندر اس کی پرائیویسی ختم کر دی گئی ہے، وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو جناب غیر انسانی ماحول دیا جا رہا ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ ڈیلی ٹیلی گراف نے جو کیا کہتے ہیں یو این او کے ترجمانی نمائندے ہیں، جو ان کے کیا نام ہے رپورٹ تھی، اس کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ وہاں یہ ایسے ہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے ذرا آپ سمجھ لیں کہ دنیا آہستہ آہستہ، میرے پاس یہ اطلاع ہے لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے طاقتور ملک نے بھی عمران خان کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، بٹ اٹس ناٹ کنفرم. میں پلیوں کو گل نہیں پانی، ٹھیک ہے نا. میں کہہ دوں، میں تو بھائی بڑی احتیاط رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ میں کیا کہتے ہیں، میرے کون سے کوئی میرے پیارے جواد احمد گلوکار کی طرح رکشوں کے پیچھے یا بواسیر کے اشتہار لگے ہوتے ہیں یا جواد کے، لیکن دونوں تو میں تو ان میں سے نہیں ہوں بھائی. میرے پاس جو اتھینٹک آئے گی اطلاع میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ کہ صورتحال جو میں نے ہے آپ کو بتا دیا. وہ آج آخری تصویر اصلی ہے یا نقلی؟ تصویر آئی ہے، خان صاحب پش اپس لگا رہے ہیں، پسینے آئے ہوئے، چہرے پہ وہی توانائی ہے، وہی فٹنس ہے، وہ ہے. چارے پاسے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پش اپ لگا رہے ہیں. اب یہ جب پہلے بھی خان صاحب کی بہت ساری تصویریں آتی رہی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. اب یہ تصویر کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ بھائی اے آئی کی تصویر ہے یا یہ اوریجنل تصویر ہے. اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو اس پہ آج علیمہ خانم صاحبہ نے زبان کی ہے، کھولی ہے، اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ تصویر آئی، میں نے کسی کو بھیجی، کہا کہ ذرا یہ چیک کریں اے آئی کی تو نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویر عمران خان کی ہی ہے. اور پھر کسی نے کہا کہ وہ تو بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، تو وہ فریش ہی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے. لیکن یہ بات اب علیمہ خان کہہ رہی ہے جب انہوں نے آخری دفعہ انہیں میں 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے دیکھا تھا. اب کیا ہے جو پچھلے 40-50 دن سے وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی. اب ان کی کیا صورتحال ہے نہیں پتا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر اصلی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تصویر جون کی ہے. اور وہ علیمہ خان جو ہے عمران خان سے میرا خیال ہے آخری دفعہ ملی تھی دسمبر ہے، نومبر ہے، اکتوبر میں ملی تھی، اکتوبر یا ستمبر میں، تو 3-4 ماہ تو انہیں ہو گئے.
عمران خان سے ملے ہوئے. اب عمران خان کی جو صورتحال ہے اس پر ڈیلی ٹیلی گراف جو کہہ رہا ہے وہ میں زیادہ اتھینٹک سمجھتا ہوں. لیکن عمران خان کی اگر یہ تصویر اوریجنل ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی تصویر ایک ہی ہے, اور وہ عمران خان کی پش اپس کی ہے, اس کی فٹنس کی ہے. اور اگر یہ تصویر جیسے علیمہ خان کہہ رہی ہے اوریجنل ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اگلے چند گھنٹوں میں ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے. آخر میں پھر اپنے ویلاگ کے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کی جانب سے انڈیکیشن دیا گیا کہ سازشی عناصر جو ہیں وہ کوئی گڑبڑ پھیلا رہے ہیں, اسے سیریس لینا چاہیے, کیونکہ یہ سازشی عناصر کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی والوں کو کہنا مطلب ہے تھوڑی گل ہے یہ زندہ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خاموش حمایت عمران خان کی موجود ہے. آپ نہیں محسوس کرتے کہ عمران خان کو کوئی خاموش تائید حاصل ہے, کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہے. اور میں یہ تو بات آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کی ضمانت ہے زندگی کی, اور سب سے زیادہ بڑی محافظ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے عمران خان کی. عمران خان کہاں ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے, کیونکہ اگر 28ویں ترمیم جس میں 18ویں ترمیم کا مکمل خاتمہ, صوبوں سے NFC ایوارڈ والے مسئلے پہ معاملات, ہیلتھ, ایجوکیشن, پھر منرلز, پھر کیا کہتے ہیں نئے صوبوں کا, اگر پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر آئمہ شائیں کی تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کا ٹرمپ کارڈ اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ جب بھی یہ ذرا سر اٹھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کہ سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ پھر گبر کا نام سن کے پھر یہ کہ اڑ جانے دیں. تو یہ عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک ٹرمپ کارڈ ہے, اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ کب کس کی واپسی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو حالات انہیں نہیں بگاڑی دے کہ بعد میں جا کے کوئی مسئلہ بنے. سو عمران خان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ موجود ہے, اور یہ انگیجمنٹ آنے والے دنوں میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اور خواجہ آصف ہوں یا باقی جو یہ ان کا رولا ڈال رہے ہیں اس کی ریزن ہی صرف یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر بن گیا کہ اب ہم بولنے بھی نہیں رہے, چیونٹیوں سے بھی نیچے چلے گئے. وہ کیا کہتے ہیں معروف کامیڈین جو ہے امانت چند, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جہاز ہی بیٹھے تھے, پھر جہاز جدو اڈن لگا تو میں تھلے دیکھا تو کیڑیاں جڑے بندے, تو میں نے کہا آپ کے فائن دیکھو بندے کیڑی جڑے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا جہاز اڑا نہیں ہے, جو دیکھ رہے ہیں وہ کیڑیاں ہی ہیں. تو جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں نا ادھر بھاگتے ہوئے یہ کیڑیاں ہی ہیں, اور جہاز عمران خان کی شکل میں بلندی کی طرف جا رہا ہے, اور خواجہ آصف نے اس پہ اسٹیمپ کر دی ہے. السلام علیکم.